ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کی منعقدہ ویڈیو لنک بین الاقوامی کشمیر کانفرنس میں دنیا بھر سے صحافیوں، ماہرین تعلیم اور ماہرین قانون نے کہا ہے کہ عالمی میڈیا کو چاہیے کہ وہ مسلمان، خاص طور پر کشمیریوں کے خلاف مودی حکومت کے فسطائی نظریے کو سامنے رکھ کر بھارت کے بارے میں اپنی پالیسی کو نئے سرے سے ترتیب دے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہی تنازع کشمیر کو حل کرنے کا واحد ذریعہ ہیں اور بھارت کو چاہیے کہ وہ کسی واضح اور بامعنی بات چیت سے قبل مقبوضہ کشمیر میں کیے جانے والے اپنے غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ انہوں نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جبری اور غیر قانونی طور پر آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے، جس سے علاقائی امن اور سلامتی مزید عدم استحکام سے دوچار ہوگی۔ جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے صدر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی نے بھارت کے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو لکھے گئے خط میں مقبوضہ کشمیر میں اپنی تنظیم کے چیف ایڈمنسٹریٹو افسر کا معاملہ اٹھایا ہے، جو 5 اگست 2019 سے مسلسل نظر بند ہیں، جبکہ ان کے اہل خانہ کو ضروریات زندگی بھی میسر نہیں۔ خط میں لکھا ہے کہ بھارتی جیلوں میں بڑی تعداد میں کشمیری قید ہیں اور اہل کشمیر کے خلاف پرتشدد کارروائیوں سے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی فوج نفرت اور انتقام کے جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے خط کی ایک کاپی اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کو بھی ارسال کی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے گھر مسمار کرنے کو بھارتی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ہندو آبادیاں قائم کر کے مسلمانوں کی اکثریت کم کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیلی ایما پر جھوٹے آپریشن اور نام نہاد انکاؤنٹرز میں کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا ہے کہ بھارت کی سیاسی اور فوجی قیادت کے جارحانہ بیانات سے خطے کے امن اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جس پر انطونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ وہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی استعمار کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کے مقابلے میں شکست کھا چکا ہے۔ ریاستی دہشت گردی کی تازہ لہر، معصوموں کے قتل عام میں تیزی، مکانوں کی تباہی اور بستیوں پر یلغار اور دوسرے بھارتی جرائم دراصل بھارتی بوکھلاہٹ اور شکست کا اعتراف ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر تحریک خواتین کی جنرل سیکرٹری اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کی خاتون رہنما مسز شمیم شال کی گفتگو۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بھارت 10 لاکھ فوجیوں کے ہوتے ہوئے بھی ناکام نظر آ رہا ہے۔ نواکل کا واقعہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھارتی افواج نے 20ویں گڑھ کو خاکستر کرنے کے بعد آس پاس کے گڑھوں سے تمام سامان لوٹ لیا ہے اور اس کے بعد جو بھی ان کے راستے میں آیا ان کے ہاتھوں سے موبائل اور زیور تک اتارے گئے ہیں۔ بھارت نے سرچ آپریشنز کے دوران ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ معصوم باسم جیسے بچے کو بھی شہید کر دیا ہے۔ جدوجہد آزادی میں جب جنید صحرائی جیسے بچے، ڈاکٹر منان جیسے بچے کام آتے ہیں اور وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ان کے پیچھے ان کے بہت ہی اعلیٰ ظرف کے والدین جو عظیم باپ کے عظیم بیٹے جب دونوں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو بھارت کو کشمیر چھوڑنے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بھارت جتنا ظلم کرے گا کشمیر کی تحریک آزادی اتنی اوپر اٹھ جائے گی۔ مظلوم کشمیری اور بھارتی مسلمان چیخ چیخ کر امت مسلمہ سے سوال کر رہے ہیں کہ انہیں ہندوتوا کی غلامی اور مظالم سے نجات دلانے کے لیے وہ کب حرکت میں آئیں گے۔